بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ناولز؟ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے عالیہ ہیرا کا۔ یہ شارٹ ناول ہے، پوسٹ میرج بیسڈ ہے۔ ہیرو جو ہے وہ پائلٹ ہے، لڑکی جو ہے بڑی نٹکھٹ سی ہے۔ یہ ہے آرزوں پر کھلے گلاب۔ فیملی سٹوری ہے بیسیکلی یہ، تو زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی، اس طرح سارا سسپینس جو ہے وہ خراب ہوگا۔ چھوٹا سا یہ ناولٹ ہے، آرزوں پہ کھلے گلاب۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گی، بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ بہت برداشت کر لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں تنہا نہیں رہ سکتی؟ میری کوئی عزت ہے ہی نہیں؟ ذرا جو اہمیت دیتے ہو مجھے، اور اب اشک تیزی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ میں چھوٹی ہوں پر اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ اپنا اچھا برا نہ سوچ سکوں۔ نہیں چاہوں گی اپنے گھر بیاہ دیا ہے انہوں نے، مجھے فرض کو قرض سمجھ کر اتار دیا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ روشنی نے تیزی سے چند جوڑے الماری سے گھسیٹ کر بیگ میں ڈالے، دراز سے پیسے نکالے تو چند کاغذ بھی گھسیٹتے چلے آئے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی نہ کریں میری شادی، اور پھر ایسے شخص سے جس کو دیکھا نہ بھالا۔ دور پر ایک عزیز آ نکلا۔ چلو جی، رشتہ داری ہے، بیاہ دو، بلکہ بوجھ اتار دو۔ اب اپنا بوجھ خود اٹھا کر دکھاؤں گی۔ بھگت لے خود جلد بازی کا نتیجہ۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ بیگ تھام کر وہ کمرے سے نکلی، پھر تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چوکیدار نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، نہ کچھ کہا، نہ کوئی پیغام، نہ گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ وہ بے اختیار پیچھے بھاگا، مگر گرد اڑاتا رکشہ تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ حسام سر تھامے بیٹھا تھا۔ تم کس مرض کی دوا تھے؟ گیٹ پر کوئی منہ اٹھا کر نکل جائے، کوئی سر اٹھا کر آ جائے، تمہاری بلا سے کیا فائدہ ہے تمہارا؟ نکل جاؤ تم بھی یہاں سے۔ پہلے نوکری کے تقاضے سیکھ کر آؤ، پھر نوکری کرنا۔ سارا غصہ چوکیدار پر نکال دیا۔ ہمارا کیا قصور صاحب؟ ام تو بس کھڑا تھا۔ اچانک بی بی صاحب بھاگتے ہوئے نکلا اور رکشہ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ام پیچھے جاتا تو گھر میں کون رہتا؟ خان نے اپنی صفائی پیش کی۔ میرے خدا، کس مصیبت میں پھنس گئی ہے میری جان؟ حسام نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پھر دھاڑا۔ خان سرعت سے بھاگا۔ اس لیے کہا تھا ابھی شادی نہ کرے۔ مجھے نہیں ضرورت شادی کی، مگر نہیں، نانی اماں کو بھی جانے کیا تکلیف تھی۔ لڑکا کماؤ پوت ہو گیا ہے، کر دو اس کی شادی، کر دو اسے قید پہنا دو، اس کے پیروں میں بیڑیاں۔ وہ صلح کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ؟ سمیٹے خود آ کر۔ اب ٹرانسفر ہوئی ہے، ٹرانسفر ہی ہوئی تھی، کوئی ملک بدری کیا آرڈر تو نہیں آ گئے تھے؟ دیکھ لیا جلد بازی کا انجام؟ جانے کن گنوں کی لڑکی تھی جو ٹک کر ہی نہ بیٹھی، جانے کہاں گئی ہوگی؟ لگتا ہے خوب تجربہ ہے دیواریں پھلانگنے کا۔ میں تو نہیں جانے کا پیچھے، اچھا ہے جاتی ہے تو جائے، مجھے تو رہائی ملے گی۔ حسام نے سنگ دلی سے سوچا اور صوفے پر گر کر آنکھیں موند لی۔ آنکھ کھلی تو شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ اوف! بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ پہلے خیال ہی روشنی کا آیا۔ کہاں گئی ہوگی؟ یہاں اسے کون جانتا ہے؟ کدھر تلاش کروں؟ وہ باہر نکلا۔ اندھیرے میں کہاں تیر چلائے؟ کوئی اندازہ، کوئی شناخت، کوئی نشان۔ یہ تو نیا شہر، نیا علاقہ ہے۔ اف! وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ خان! اس نے چوکیدار کو پکارا۔ جی صاحب، وہ سرعت سے حاضر ہوا۔ کوئی آیا تھا؟ مدھم سی نمک جا کی۔ نہیں صاحب۔ امید بھی غائب ہو گئی۔ کوئی فون آئے تو کہہ دینا صاحب بی بی باہر گئے ہیں۔ جی صاحب۔ چوکیدار کو بھی شاید مالک کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سرعت سے گاڑی نکال کر باہر لے آیا۔ سیدھی سڑک گزر گئی، موڑ کاٹ لیا۔ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ امید تھی کہ شام تک آ جائے گی، مگر اب تو شام سے رات ہو رہی تھی، اور رات بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اجنبی لوگ، اجنبی شہر، اجنبی راستے، میرے خدا! اس نے گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ کیا جواب دے گا اب پپا کو؟ ذرا سی تو بات تھی۔ کیا تھا حسام احمد؟ برداشت کر لیتے، پہاڑ تو نہیں توڑ دیا تھا۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ وہ معصوم سی جذباتی لڑکی ہے، تمہیں سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ سمجھوتا؟ اس کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بے شک وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہوا تھا۔ رہنے دے امی، ابھی عمر نہیں ہے شادی کی، بچپنا ہے ابھی تو۔ وحیدہ نے ساس کے پاندان سے چھالیاں نکالتے ہوئے کہا۔ رہنے دو بہو، کوئی بچپنا نہیں ہے۔ ہم اس عمر میں تھے تو 2 بچے تھے ہماری گود میں، تمہیں بھی اس عمر میں ہی بیاہ کر لائے تھے۔ اس عمر میں شادیاں کر دینی چاہیے بچوں کی، بچے ساتھ ہی بڑے ہو جاتے ہیں، گھر داری کا سلیقہ آ جاتا ہے، ذہن بھٹکتا نہیں ہے۔ اماں جی وزید تھی، انہیں حسام بہت اچھا لگا تھا۔ حسام ان کے دور کی عزیزہ کا نواسہ تھا، اتفاقاً کسی کام سے ادھر آیا تھا۔ اماں جی نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ حسام کو بھی یہ نفیس بردبار قسم کی خاتون
इतनी अच्छी लगी थी कि अक्सर जब भी कराची आता उधर का चक्कर ज़रूर लगाता। वो आता उन्हें उन्हीं से मिलकर चला जाता, किसी से सामना ही नहीं हुआ था। उस रोज़ आया तो पहली बार रोशनी से टकरा गया। क्या बात है, किससे मिलना है? सेब खाते हुए रोशनी ने तड़क कर पूछा। दादी जान से। हसाम ने सर से लेकर पाँव तक उस लड़की को देखा। सिर्फ गले में पड़ा स्कार्फ दुपट्टा उसकी लड़की होने का सबूत था। मगर वो तो नवाबशाह गई है ताया अब्बू के पास। उससे बचा हुआ सेब बाउलिंग कराते हुए बाहर की जानिब उछाल कर कहा। अच्छा। हसाम ने मायूसी से अपने बैग की जानिब देखा। कब तक आएंगी? गोया नवाबशाह डिफेंस तक है जी, ये तो मालूम नहीं। दिल लगने की बात है, चाहे तो आज ही आ जाए, ना आए तो 2 माह तक ना आए। शान बेनियाजी कमाल की थी। मायूसी दर मायूसी थी। एक तो दादी जान नहीं मिली, दूसरा उस बदतमीज लड़की का तुरशो तलख रवैया। उफ। उससे गेट से मुल्हिक दीवार से टेक लगाकर सोचा, वो भी फैसलाबाद से आया था, जाए तो जाए कहाँ। ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी। हल्की सी आवाज़ आई, फिर तेजी से गेट खुला। ये ग्रैनी किसको कहा आपने? स्या शोल्डर कट बालों वाला सर बाहर निकला। मिसेस जमीला आलम को सर घुमाकर कदरे तौकफ से चबा चबा कर कहा, क्या वो घर पर है? जी हाँ, बेनियाजी से कहा गया। आपको शर्म नहीं आती एक थके हुए इंसान से ऐसा मजाक करते हुए? मेरा आपका मजाक से क्या रिश्ता है? वो मेरी दादी हैं तो आपकी दादी कैसे हो गई? वो हनूज उसी पोजीशन में थी। तुम क्या अकेली ही दादी की वारिस हो? कोई और उनका रिश्तेदार नहीं हो सकता? हसाम का बस नहीं चल रहा था, उसे कूट कर रख दे। चलें ठीक है। उससे सर अंदर कर लिया। खुदाया किस पढ़े लिखे से टकरा गया हूँ। उससे घने बालों में हाथ फेरा। आइए थैंक गॉड कहकर उससे कदम अंदर बढ़ा दिए। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आप उन्हीं से मिलने आए हैं? वो आगे चलते चलते रुके, घूम कर उसे देखा। ओफ। हसाम के आसाब शिकस्ता हो गए थे। किस घड़ी उधर आ गया था, वहीं होटल में आराम करता और अगली फ्लाइट से वापस चला जाता। क्योंकि मेरी दादी का नाम तो मुसर्रत जहाँ भी है। स्कार्फ के दोनों कोने थाम कर बड़े फखरी अंदाज में उसे देखा। हसाम का मुंह खुला का खुला रह गया। इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है? मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है और मेरे दादा ने 2 शादियाँ की और दोनों को एक साथ रखा। मेरे दादा का पिछले बरस इंतकाल हो गया है, इसलिए दादी। उफ बस। हसाम ने सुलग कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी दादी का शजर असब नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी तारीख से दिलचस्पी रखता हूँ। सिर्फ मिलना है मुझे मिसेस जमीला आलम नामी मोतबर खातून से। प्लीज़ आजिज़ाना दरख्वास्त की। रोशनी ने खासे चंबे से अंदाज में सर से लेकर पाँव तक उस पढ़े लिखे इंसान को देखा और फिर पलट कर आगे चली गई। हसाम ने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। अब तक वो ग्रैनी से ड्राइंग रूम में ही करता था। ये लड़की उसे कमरे तक ले आई। अरे बेटा तुम कब आए? दादी जान ने उसे देखते ही मोहब्बत से थाम लिया। बस दादी जान, जब आपने देख लिया। ठीक तो हो ना? नूर बेबी कैसी हैं और अक्का भाई का क्या हाल है? अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। और रोशनी जाओ, मेहमान दूर से आया है, थका हुआ है, पहले ठंडा लाओ और फिर खाना लगवाओ। उफ। ये बुजुर्ग हसाम ने तशक्कुर से उन्हें देखा। उस वक्त हकीकत में उसे ठंडे की ही ज़रूरत थी। बिन कहे ही कैसे दिल की बात जान लेते हैं। दादी जान, बादाम का शरबत बनवाती हूँ। मुझे भी उनसे मगजबारी करके कोफ्त बल्कि कमज़ोरी हो गई है। बड़े मज़े से बाहर निकल गई। हसाम खोल कर रह गया। जमीला आलम उससे नूर बीबी के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछने लगी। एक ये ही तो रिश्ता था, वरना तो शहरों के दरमियान इतने फासले थे। कौन उन्हें लेकर जाता? किसे फुर्सत थी? सारी तफसील बता चुका। खाना खा लिया, नहाकर फ्रेश हो गया, नींद भी पूरी कर ली। सुबह जल्दी उठ गया। ग्रैनी तिलावत कर रही थी। आंखें मूंदे मसूर कुन अंदाज में तिलावत सुनता रहा। कितनी मिठास थी उनके लफ्ज़ों में, ज़बान में असर भी। इसीलिए तो नानी जान ने उन्हें अभी तक याद रखा हुआ था। तिलावत ख़त्म करके वो कुरान पाक रख रही थी कि हसाम उठ बैठा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो, जुग जुग जियो। मोहब्बत की हलावत लहजे में समोई थी। मैंने रोशनी से कहा है नाश्ता आ रहा है तुम्हारा, चलो फ्रेश हो जाओ। उठता उठता वो फिर बैठ गया। उससे क्यों कहा आपने? मैं होटल जाकर खुद ही कर लेता। बुरी बात बेटा, जब घर मौजूद है तो होटल का खाना क्यों खाया जाए? फिर आप किसी सर्वर से कह देते। क्या ज़रूरत है उसको तकलीफ़ देने की? कल का नाजेबा रवैया नज़रों में घूम गया। रोशनी के बारे में कुछ अच्छा तासुर नहीं था उसका। उसके ख्याल में वो एक बदतमीज़ और जाहिल लड़की थी। ग्रैनी कह रही थी। तुम बुरा मत मानना, रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, मिलनसार, बहादुर, हंसमुख। बस ज़रा सा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, वरना बहुत ज़हीन लड़की है। जी, कल जहानत का ही तो सबूत था। एक निगाह उन पर डालकर उठ गया। मैं समझा दूंगी उसे, आइंदा तुमसे कोई शरारत ना करे। गोया वो नालायक लड़की उन्हें सारी रुदात सुना चुकी थी। ग्रैनी नाश्ता दरवाजे पर दस्तक हुई। ले आओ बेटा। रोशनी
اندر داخل ہوئی۔ قدرے مختلف حلیے میں لائٹ گرین کلر کی شلوار قمیض، ہم رنگ شانوں پر دوپٹہ پھیلا ہوا تھا، بال سمیٹے ہوئے۔ کل والی لڑکی کا شک بھی نہ گزرا۔ حسام چونک گیا۔ ہوں، ماڈرن تہذیب کے ماڈرن تماشے۔ روشنی کی ذات نے اس پر پہلا نقش ہی خراب ڈالا تھا۔ اچھا تاثر لے کر نہیں گیا تھا وہ۔ اس کے خیال میں روشنی ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی۔ اس کا سدھرنا مشکل تھا۔ اس کا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب اگلی ملاقات اس سے بھی زیادہ تلخ ہوئی کہ حسام کھولتا رہ گیا۔ روشنی اس کو پہچانے بغیر اس کے پاس سے تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئی۔ وہ 18 گھنٹے کی فلائٹ کر کے آیا تھا۔ اس شہر میں جب بھی آتا وہ نانی جان کی عزیز دوست کے گھر ہی قیام کرتا تھا۔ یہ نانی جان کا فرمان بھی تھا اور دادی جان کا بھی محبت آمیز حکم۔ پھر اسے گھر جیسی سہولت بھی میسر ہو جاتی اور وہ گھر کے سکون اور آرام کو ترسا ہوا شخص تھا۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ دادی تھی جو انہیں سنبھالتی۔ دادا ننھے بچے کو سنبھال نہیں سکتے تھے۔ تایا پھوپھی کو اتنا پیار نہیں تھا۔ نانی اکیلی تھی۔ خالہ کی شادی کے بعد وہ اسے لے آئی۔ وہ اندر سے ایک محروم بچہ تھا جس کا بہت نادر قسم کا کھلونا کھو جائے۔ ساری تعلیم اس نے ہاسٹل میں رہ کر حاصل کی۔ وہ اس بڑھاپے میں نانی کو اپنے لیے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مکمل پائلٹ بننے کے بعد وہ اپنی پہلی اندرون ملک فلائٹ کراچی لے کر جا رہا تھا تو جانے کہاں سے انہوں نے ایک بھولا بھٹکا سا ایڈریس نکال لیا۔ لو اس کو سنبھال لو، یہاں جا کر جمیلہ سے میرا نام لے دینا، دیکھنا وہ کیسے تمہیں گلے لگا لے گی۔ یہ ہیں کون نانی جان؟ یہ ایک مسرت سی ان کے چہرے پہ بکھر گئی۔ میری اسکول کی سکھی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ پڑھا ہے، ایک ساتھ ہم لوگوں کی شادیاں ہوئیں، بس شادی نے ہمیں الگ کر دیا۔ ایک دفعہ لاہور جاتے ہوئے اسٹیشن پر ملاقات ہوئی تھی تو یہ ایڈریس دیا تھا اس نے، مگر میں جا ہی نہ سکی۔ زندگی کے جھمیلے ہی بہت ہیں، جھمیلے ختم ہوئے تو کوئی لے جانے والا ہی نہیں تھا۔ وہ اداس ہوگی۔ بس نانی جان آپ خوش ہو جائیے۔ اس نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کا نواسا آپ کی سہیلی سے ملوائے گا آپ کو۔ وہ تو نانی کو اداس دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس عمر میں دن رات ایک کر کے اس کو پالا پوسا تھا، اب وہ اتنا بھی نہ کرتا۔ ایک دو دفعہ کی کوشش کے بعد وہ انہیں مل گئی۔ بیگم جمیلہ بھی اتنی ہی خوش تھی جتنا کہ نانی جان۔ ان کی محبت، چاہت، خلوص دیکھ کر اسے یقین آ گیا۔ وقت نے انہیں جدا ضرور کر دیا تھا مگر ان کی محبت کو ختم نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بیگم جمیلہ نے ان کے بارے میں تفصیل سے پوچھا، آخر میں تاکید کی کہ نور بی بی کو ضرور لے کر آئے۔ جی ضرور، وہ خود بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اگلی کسی فلائٹ میں ضرور ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ دھیرے سے انہیں تسلی دے کر رخصت ہوا۔ پھر یہ اتفاق تھا، 2 دفعہ کراچی کی فلائٹ ملی مگر ایک بار نانی جان بیمار تھی، دوسری بار خالہ سغرا کے گھر گئی ہوئی تھی، پھر لانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ خود ہی دونوں کو ایک دوسرے کی خیریت بتاتا رہتا۔ اس بار فلائٹ لے کر آئے تو اس کو بدلہ لینے کا خود بخود موقع مل گیا۔ روشنی نے اسے یکسر نظر انداز کیا تھا، اس بار اس نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس لڑکی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی، وہ جا کر دادی جان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے آواز دے کر اسے ہی چائے لانے کو کہا۔ پوچھ لیجئے دادی جان، پی لیں گے میرے ہاتھ کی چائے؟ ارے پیے گا کیوں نہیں، جاؤ لے کر آؤ۔ ویسے بھی دادی جان میں آم کھایا کرتا ہوں، گنتی مجھے نہیں آتی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں شریفہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں تم لاؤ گی، انہوں نے سرزنش کے انداز میں حکم دیا۔ رہنے دے دادی جان، مجھے چائے کی اتنی طلب بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں باز رہتا، پھر کون سا رشتہ داری تھی جو وہ مروت کرتا؟ وہ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ تم اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو، دل کی بہت اچھی ہے۔ دادی جان نے اس کی سائڈ لی، ان کے لہجے میں محبت تھی۔ دل کس نے دیکھا ہے، وہ دور گزر گیا دادی جان جب دلوں کی باتیں ہوتی تھی، دلوں کے معاملے دلوں میں طے ہوتے تھے۔ اب تو ہر چیز کو ٹھوک بجا کر پسند کیا جاتا ہے۔ اس نے دل میں ہنکارا بھرا۔ وہ یہ سب باتیں دادی جان سے نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال روشنی بی بی دادی جان کی پوتی تھی، پھر لاڈلی سب سے چھوٹی چہی تھی، وہ کسی بھی گستاخی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بار وہ آیا تو ایک عجیب بات ہوئی، دادی جان نے اسے اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا، جس سے روشنی کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی اس گھر میں اس کی 2 دادیاں ہیں۔ دادی کا رویہ قدرے خشک یا روکھا روکھا تھا۔ روشنی کے پپا وسیع عالم بہت اچھی طرح سے ملے، اس کی ماما خوش اخلاق خاتون تھی، دونوں بھائی اتفاق سے ملے۔ ایک بھائی امریکہ ہوتے تھے، جاتے جاتے انہوں نے ایک لفافہ اسے تھما دیا کہ نور بی بی کو دے دینا، کیوں دادی جان، میں خیریت نامہ پہنچا تو دیتا ہوں۔ وہ مسکرائے، بیٹا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تم نہیں پہنچا سکتے، بس یہ خط تم نور بی بی کو دے دینا، اور سنو جواب ضرور لے کر آنا۔ انہوں نے تاکید کی، جواب؟ مگر اب تو میری فلائٹ جانے کب کی ہو؟ اچھا جب کی بھی ہو تم جواب لے لینا، آتی دفعہ بھول نہ جانا۔ اور اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لفافہ بیگ میں رکھ لیا۔ لڑکا تو اچھا ہے مگر روشنی کی عمر ابھی چھوٹی ہے، وسیع عالم نے کہا۔ عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، لڑکا اچھا خاندانی ہے، خوش رہے گی روشنی، اور کوئی چھوٹی نہیں ہے، اس عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی ہیں۔
مگر اماں اب وہ زمانہ نہیں رہا جب چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے تھے. اب تو لڑکیوں کو جب تک سمجھداری کی سند نہ دے دی جائے شادی نہیں کرنی چاہیے. گھر کے بہت جھمیلے ہوتے ہیں، ایسی لڑکیاں بھلا ان جھمیلوں سے نپٹ سکتی ہیں؟ رہنے دو بی بی، اپنی من تک ڈھول گلے پڑے تو خود ہی بجانا آ جاتا ہے. اماں پہلے آپ بات تو کریں پھر دیکھیں گے. وسیع عالم نے رضامندی دے دی. نہ جانے کیوں جمیلہ خانم کو روشنی کے لیے حسام ہی پسند آیا تھا. حالانکہ جب آمنہ اور رباب کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے اس شادی میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی. خود بخود ہی سارے کام ہو گئے تھے. پھر زبیدہ عالم تھی سب کرنے والی. روشنی ذرا عجیب نیچر کی لڑکی تھی. اس کا انداز، بول چال، کھیل تماشے سب لڑکوں والے تھے. اور زبیدہ عالم کو اس کے طور طریقوں سے غصہ چڑھتا تھا، اس لیے ذرا الگ ہی رہتی تھی. جمیلہ عالم روشنی کا مزاج سمجھتی تھی. وہ بدتمیز نہیں تھی، پیار کی زبان سمجھ جاتی تھی. بس ذرا بھائیوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی عادات اپنا لی تھی. ہیں نور بی بی تو خط تھام کر ہی چپ ہو گئی. کیا لکھا ہے آپ کی دوست نے؟ حسام شرارت سے کہہ رہا تھا. لائیے میں پڑھ کر سناؤں. ان کے قریب بیٹھ گیا. کوئی خاص بات ہے؟ وہ شراسیہ سا. ویسے نانی جان اس بار عجیب ہی ہوا. دادی جان نے اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا. اپنی سوکن سے بھی. بڑی روس سی خاتون تھی. وہ ریموٹ اٹھا کر چینل چیک کرنے لگا. ان کی ایک پوتی تو لگتا ہے اپنی دادی پر گئی ہے. روڈ، ال مینرڈ. نور بی بی نے ایک نگاہ خط پر ڈالی. پتہ ہے کیا نانی جان؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب اٹھا لیا. اتنی بدتمیز لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. ایک دفعہ دیکھ لے گی تو اگلی دفعہ پہچانے سے انکار کر دے گی. پھر سامنا ہوگا تو اول فول بک جائے گی. اسے تو اس زمین پر مرد کی شکل میں آنا چاہیے تھا. حسام کا رواں تبصرہ جاری تھا. آپ دیکھیں گی تو ایک دم سے غصہ آ جائے گا. خود اس کی تربیت کرنے بیٹھ جائیں گی. نور بی بی اس کی باتیں سن رہی تھی اور نگاہیں ان کی سطروں میں گھوم رہی تھی. تم میری پوتی کو دیکھو گی تو پیار آ جائے گا. اس عمر میں تو لڑکیاں ہوتی ہی لاؤبالی، کم فہم، سادہ ہیں. انشاءاللہ تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. مجھے اگر اس کو سدھارنے کا موقع مل جائے تو 1 مہینے میں ٹھیک کر کے رکھ دوں. اچھا بس. وہ کچھ اور بولنے کو تھا کہ نور بی بی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. یوں نہ کسی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں اور نہ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. یہ غیبت ہوتی ہے اور غیبت ناپسندیدہ فعل ہے. اوف نانی جان، آپ کیا غیبت کی تلاش میں نکل پڑی؟ میں نے تو رائے دی تھی اس نامعقول قسم کی لڑکی کے متعلق. میں نے تم سے رائے پوچھی تھی؟ انہوں نے کڑی نگاہ اس پر ڈالی. میں اسے اپنی بہو بناؤں گی. انہوں نے یکدم انکشاف کیا. کیا بہو؟ کیسے؟ ماموں تو باہر ہے. وہ حیران ہوا. کیا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ انہوں نے تعصف و ملال سے اسے دیکھا. اس لیے تجھے پالا تھا. ہیں کیا؟ ریموٹ اور سیب دونوں اس کے ہاتھ سے گر گئے. نانی اماں استغفار استغفار. وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا باہر نکل گیا. جیتے جی جہنم. نور بی بی حیرانی سے اسے باہر بھاگتے دیکھ رہی تھی. تاہم حسام نے ان کی بات کو مذاق ہی سمجھا تھا. وہ صبح ناشتے کی میز پر کہہ رہا تھا. میری پیاری نانی، اگر آپ ایک دن کے لیے ادھار لا کر اس لڑکی کو یہاں رکھ کر اس کے طور طریقے دیکھ لے تو کانوں کو ہاتھ لگائے سلائس پر شہد لگانے لگا. کیوں؟ کیا عجوبہ ہے؟ وہ خفگی سے دیکھا. لگتا تو ایسا ہی ہے. وہ ذومنی انداز میں مسکرایا. نہ عقل، نہ دماغ، نہ ڈھنگ طریقہ. نانی کا کہا جملہ بولا. تیرے اندر تو جیسے عقل کل ہے. وہ اس کے کپ میں چائے ڈالنے لگی. اس پہ کیا شک ہے؟ آخر میری تربیت میں آپ کا ہاتھ ہے. اس نے شرارت سے کہا. نواسے کی بات پر وہ بھی مسکرا دی. یہی تو تھا ان کے گھر کی رونق. فلائٹ پر جاتا تھا تو گھر کیسا سنا سنا ہو جاتا تھا. ابھی تک ان کے لیے انوکھا لاڈلا بنا ہوا تھا. بچوں کی طرح فرمائشیں کرتا تھا. کھانے پینے کا شوقین تھا. ایک ماہ بعد پھر کہہ رہا تھا. نانی جان، کراچی کی فلائٹ ہے. کل کچھ پیغام دینا ہے اپنی سہیلی کو؟ ہاں ہاں، میرا خط دے دینا انہیں اور پیغام دینا کہ میں بہت خوش ہوں. جلدی آؤں گی میں. ٹھہرو، میں خط لے کر آتی ہوں. آپ نے خط خود لکھ لیا؟ اس نے تحیر سے انہیں دیکھا. تو کیا مجھے لکھنا نہیں آتا کیا؟ ناک پر انگلی رکھ کر دیکھا. ہاں ہاں، کیوں نہیں. اسے دوبارہ اخبار پر نگاہ مرکوز کر لی. تاہم لکھنے والی بات اسے ہضم نہ ہوئی. اس نے عالم ہاؤس کے سامنے ٹیکسی رکوا لی. نیچے اترتے ہوئے اسے دعا مانگی کہ اس بدتمیز سے سامنا نہ ہو. ڈرائیور کو فارغ کر کے بیل بجائی. چوکیدار نے اسے پہچان کر گیٹ کھول دیا. دعائیں یوں مستجاب ہونے لگی تو کیا ہی بات ہے. سامنے ہی وہ اپنے مخصوص حلیے میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی. جینس کے پائنچے فولڈ کیے ہوئے تھے. سبزے پر سفید پاؤں، گویا سفید کبوتر. سرخ ٹی شرٹ، گلے میں پڑا فون کلر کا سکارف. بالوں کی پونی کی قید سے آزاد رخساروں کو چھوتے بال. وہ اس کی نگاہ سے بچ کر گزرنا چاہتا تھا. مگر ایسا کب ہو سکتا تھا؟ آپ. وہ اس کی طرف گھوم گئی. جی میں. وہ عاجزی سے مسکرایا. دادی جان کیا لولا فرما رہی ہیں؟ اچھا میں ادھر لان میں بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کرسیوں کی جانب بڑھتے ہوئے کہا. لیکن وہ تو ابھی محو استراحت ہوئی ہیں. پانی کی موٹی سی دھار اس کو بھگو ڈالتی اگر اچھل کر پیچھے نہ ہٹتا. جی. اتنی ثقیل قسم کی اردو اس سے ہضم نہ ہوئی. تاہم مطلب سمجھ گیا.
اس کا مطلب ہے واپس فلائٹ پر چلا جاؤں؟ آپ کو کچھ تمیز ہے یا نہیں؟ حسام کو غصہ آ گیا۔ یہ میں نے کب کہا؟ تجاہل عارفانہ سے پوچھا گیا۔ حسام سلگ گیا، خود ہی جا کر سفید کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی جانب سے رخ موڑ کر ساتھ ہی اخبار اٹھا لیا۔ ہنسی کی آواز پر بے ساختہ گھوما جائے، میں مذاق کر رہی تھی۔ کیا؟ سلگ کر کھڑا ہوا۔ اثر ہونے والی ہے بھلا دادی ماں اس وقت سو سکتی ہیں؟ اس کی ہنسی برقرار تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس لڑکی کی بات کا یقین کر لیتا ہوں۔ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کوریڈور میں چلا گیا۔ آؤ بیٹا آؤ۔ حسام کو دیکھتے ہی جمیلہ عالم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تیکھے تیور کے ساتھ وہ ان کے روبرو بیٹھ گیا۔ آج میرا بیٹا بہت تھک گیا ہے، شرفو سے کہہ کر پہلے کھانا منگواتی ہوں۔ نہیں صرف چائے، وہ بھی بہت اچھی۔ اس سے روک دیا، چائے تو صرف روشنی ہی اچھی بناتی ہے، میں اسے کہہ کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ انہیں روکتا جمیلہ عالم باہر نکل گئی۔ وہ سر تھام کر رہ گیا، اس لڑکی سے اسے چڑ ہو گئی تھی۔ چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات آ گئے، وہ شرمندہ ہوتا رہا۔ اس نے بیگ سے نانی کا دیا ہوا لفافہ نکال کر انہیں دے دیا۔ یہ آپ کا جوابی خط۔ ساتھ ہی ہنس دیا۔ ہنستے کیوں ہو؟ انہوں نے لفافہ تھام کر اسے دیکھا۔ اس وقت میں ایک عام پائلٹ کا پوسٹ مین زیادہ لگ رہا ہوں۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہنس دی۔ کیا؟ وہ تو نانی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے میری بات طے کر دی اس نامعقول بد لحاظ قسم کی لڑکی کے ساتھ؟ نانو! وہ انتہائی تحیر کے عالم میں تھا، جبکہ میں آپ کو گاہے بگاہے اس کے متعلق بتا بھی چکا ہوں۔ میری مرضی سے آپ واقف بھی تھیں اور آپ… او نو! وہ صوفے پر گر گیا۔ نو نانو نو، یہ کیسے؟ وہ بھی میرے ہاتھوں اقرار نامہ پہنچا۔ اوف! اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے۔ آج خطۂ 4 ماہ ہو گئے تھے، رشتے کی بات چیت فون پر ہی ہو رہی تھی۔ جمیل عالم نے روشنی کی تصویر بھیج دی تھی، انہیں لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ بیٹا وہ اتنی بری لڑکی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کم عمری کے کھیل تماشے۔ نانا وہ جیسی بھی ہے میں جانتا ہوں، میں اس سے ملا ہوں۔ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ درمیان سے بات کاٹ دی۔ میں تمہیں تو جانتی ہوں نا، بس وہ لڑکی تمہارے ہی لائق ہے، مجھے تمہارے لیے پسند ہے۔ نانو یہ غیر سنجیدہ فیصلہ ہے، ہمارے مزاج مختلف ہیں، عادات پسند و ناپسند مختلف ہے۔ وہ ایک مختلف مزاج و ماحول کی لڑکی ہے، یہ گھر میں اس کے خوابوں کی تعبیر نہیں، لیکن وہ تمہاری عادات میں ڈھل جائے گی۔ نور بی بی کے لہجے میں یقین تھا۔ جمیلہ بی بی جیسی عورت کی پوتی نامعقول اور ضدی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال نانو، وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے آج تک آپ کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا، مگر مجھے آپ کے اس فیصلے سے اختلاف ہے، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ نور بی بی نے ثانیہ بھر ہلتے پردے کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ شکر ہے اس نے انکار نہیں کیا، اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اصلاح کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے۔ یہ دیکھو منگنی کی انگوٹھی۔ رات وہ ٹی وی اسکرین کے آگے غائب دماغی سے لیٹا تھا کہ نور بی بی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری منگنی کی انگوٹھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تیری دلہن کو پہناؤں گی، تمہارے نانا نے مجھے پہنائی تھی۔ سراج دلہن سے دل نہیں ملا اس لیے اسے نہیں دی، اب تیری دلہن کو دوں گی۔ نانو! وہ زچ ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ شاپنگ بھی کر لی ہے، یہ سبز دوپٹہ اڑا دوں گی۔ زرق برق جھلمل کرتا دوپٹہ سامنے پھیلا دیا۔ نور بی بی اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں تو شادی کی تاریخ لے کر ہی اٹھوں گی، بہت ہو گیا سونا پن۔ سراج کا تو آنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، بس اب یہ گھر ان کا لہجہ آپ دیدہ ہو گیا۔ تیرے ہی دم سے آباد ہو سکتا ہے، ورنہ اس گھر کی ویرانی مجھے نگل لے گی۔ آنسو ان کی رخسار پر بکھرنے لگے۔ اف! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ آنسو اولاد اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ بڑھاپے میں ماں کو اکیلا چھوڑ جائے۔ ساری عمر کی محنت ہوتی ہے، مگر وہ بھی کیا کرے، ان کا بھی تو مستقبل ہے۔ بس اب یہ اللہ کا کرم ہے جو رزق دیتا ہے، بڑا رزاق ہے، کس کا رزق کس طرح لکھتے۔ نانو! اتنے خطرناک مسمہ مزاحم تھے، سامنے بمشکل تھوک نکلا۔ کیا بات ہے میرے بچے؟ انہوں نے چمکار کر پوچھا۔ فشار خون کا گراف گرنے لگا۔ کیسی بوڑھی ناتواں نانو کے خواب توڑ دے، اور میرے خواب دل مچلا۔ اور دیکھ لینا، اندر کے حسام میں تسلی دی۔ جب سے یہ سب اس کے علم میں آیا تھا، اسے کراچی جانا ہی چھوڑ دیا۔ فلائٹ پر جاتا، ہوٹل میں قیام کرتا، واپس آ جاتا۔ نور بی بی نے زبان دے دی تھی، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ کیا ہوگا اگر بعد میں بھی اتنی بدتمیز گستاخ رہی تو سوچ سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ اور نور بی بی نے وہی کچھ کیا جو ان کے دل میں سما گیا۔ جمیلہ عالم نے اپنے بیٹے بہو کو کیسے آرام کیا، یہ الگ کہانی تھی۔ ان دونوں کا ایک ہی عذر تھا، روشنی ابھی چھوٹی ہے، اسے ابھی گھرداری میں ڈالنا مناسب نہیں۔ چونکہ لڑکا اچھا سمارٹ خاندانی برسر روزگار تھا، اس لیے صاف انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نصیب تو آسمانوں پر طے کر دیے گئے ہیں۔ شادی پر سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا۔
सब हैरान थे। यूँ अचानक हसाम की शादी पर कितनी ही निगाहें उस पर थी कि हसाम को हम अपना दामाद बनाएंगे, मगर सब दिल महसूस कर रह गए। हसाम चुपचाप सा देख रहा था। बड़ी धूमधाम से उसकी बारात गई थी। रोशनियाँ, वसी आलम रोशनियाँ हसाम बनकर उसके पहलू में बैठ गई। दादी और नानी दोनों की खुशी दीदनी थी। दोनों सामने खड़े होकर उसके रूप को देख देख कर खुश हो रही थी। हसाम ने पहलू बदल लिया। वो रुखसत होकर घर आ गई। सब ने उस जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी से मिसाल दी। अपनी जानिब से बहुत देर लगाकर बेडरूम में गया था, मगर वहाँ भी गोया कुछ इस किस्म की सूरत हाल थी। मोहतरमा रूसी लिबास में ही कंबल ओढ़े सो चुकी थी। वो भी जोर से दरवाज़ा बंद करके बाथरूम में घुस गया। फिर तो गोया खामोश जिद का सा समा हो गया। वो उसे छुड़ाने का कोई मौका हाथ से न जाने देता, और रोशनी बदला लेने से चूकती थी, और ना रोशनी बदला लेने से चूकती थी। वलीमे के तीसरे दिन वो फ्लाइट लेकर गया तो 5वें दिन वापस आया तो मंजर ही दूसरा था। रोशनी और नानो पक्की सहेली बन चुकी थी। गोया बहुत थक गया है। वो कुर्सी पर ढेर हो गया तो नानो ने प्यार से पूछा, जी? उसने आंखें मूंद ली। रोशनी, बेटे शौहर के लिए चाय लेकर आओ। नहीं नानो, चाय तो मैं आपके हाथ की पीऊंगा, हसाम ने उसे देखते हुए कहा। मुझे आती भी नहीं है नानो, मैंने किचन में कभी काम नहीं किया, हाथ जल जाएगा। मासूम सूरत बनाकर हसाम के उठने से पहले जवाब भी पेश कर दिया। हसाम ने नानो को यूं देखा जैसे कह रहा हो, आ गया मेरी बातों का यकीन। चल अच्छा, मैं बनाती हूँ, तू जाकर हसाम के कपड़े निकाल दे। उन्होंने किचन का रुख किया। अब मुझे क्या पता आपके नवासे ने कौन से कपड़े पहने हैं, खुद ही निकाल लेंगे। वो धम से उसके सामने सोफे पर बैठ गई। हसाम मजीद सुलग गया। मुझे शौक भी नहीं है खिदमत करवाने का। वो भी खड़ा हो गया। तो मुझे कौन सा शौक है नेक परवीन बनने का, बर्जस्ता जवाब आया। बड़ी लंबी जबान है। उससे तन से देखा, इतनी भी नहीं, देख लें। सुर्ख होंठों के दरमियान से सुर्ख जबान निकाल कर दिखाई। हसाम के आग लग गई। बदतमीज लड़की, वो अंदर चला गया। क्या हुआ रोशनी? कुछ नहीं, आइए हम लोग चाय पीते हैं। हसाम कह रहे हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ, उठकर चाय पीऊंगा। उनके हाथ से ट्रे थाम कर सेंटर टेबल पर रखी। उससे उससे दरवाज़ा क्यों इतनी ज़ोर से बंद किया है? ताज्जुब था उनके अंदाज में। नहीं तो शायद हवा से बंद हुआ हो। वो चाय बनाने लगी। हाँ, हो सकता है। हसाम बहुत अच्छा है, बस ज़रा गुस्से का तेज़ है। औरत का काम है जब शौहर गुस्से में हो तो मंजर से हट जाए या फिर खामोशी इख्तियार कर ले। दूबदू गुस्सा पेशेमानी को जन्म देता है। दिल का बहुत अच्छा है। रोशनी ने अपना कप उठा लिया। गुस्सीला, जोशीला, जज्बाती औरत का काम होता है अपने मर्द को समझना, समझाना। ये सारी जिंदगी का मामला होता है। तो तू मेरे हसाम की पसंद है, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। पसंद? चाय का घूंट हलक में अटकने लगा। पसंद हूँ मैं? सरासर झूठ। उसके दिल ने नफी कर दी। घर बनाने के लिए औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है, और मेरी बेटी तू है ही बहुत समझदार। नॉनो ने मोहब्बत से उसे देखा। रोशनी सर झुकाकर उनकी बातें सुन रही थी। ये सब तो वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत की निगाह हो। हसाम तो माँ बाप का मजबूत यकीन बच्चों को एतमाद बख्शता है। ज़रा ज़रा सी बातों को अहमियत नहीं देना चाहिए, बुनियादों को मजबूत करना चाहिए। बुनियादें जितनी मजबूत होंगी बेटा, पायदारी उतनी ही मुस्तहकम होगी। शादी के अवलिन दिनों में ही एतमाद एतबार की कौंपलें लगा देनी चाहिए, बाकी ज़िंदगी उसी छतनार में गुजर जाती है। उनका मोहब्बत आमेज़ लहजा उसे बहुत कुछ समझा रहा था, और उसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, क्या सिर्फ मैं ही नानो, मैं ही सब करूँगी? मगर नहीं, इतनी मोहब्बत वाली पुरखुलूस तानों को कुछ भी कहकर वो हर्ट नहीं करेगी। उन दोनों के दरमियान सर जंग तवील जंगी सूरत हाल पैदा करती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के जिद बन गए थे। एक दूसरे की नफी करना दोनों के लिए लाजिम व मलजूम था। साथ ही दोनों की ये कोशिश होती कि नानों को भी ना पता चले कि हम ये कर रहे हैं, कहीं वो हर्ट ना हो। हसाम तो सरासर हक पर था। उसका रवैया इसलिए ऐसा था कि वो अपने आइडियल से दस्तबरदार हुआ था। उसके अंदर तलखी भर गई थी। रोशनी, हसाम का रवैया उसके लिए मनफी था कि हसाम अहमद ने खुले लफ्ज़ों में उसकी ज़ात की नफ़ी की थी, उसकी कोई अहमियत तस्लीम नहीं की थी। बेशक वो अपने घर में छोटी लाडली थी, बचपना था उसमें, मगर यहाँ तो बहू थी। क्या उसे बीवी और बहू के रिश्ते का एहतराम ना होता? होना तो ये चाहिए था कि बैग पकड़ती और सीधी दादी के चरणों में बैठती और अपनी माँ के खदशे को यकीन में बदल देती कि रोशनी अभी छोटी है, घर नहीं बसा सकती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। हसाम के दिल में वो खुद सर और ज़िद्दी थी। वो अपना आप उसी रूप में दिखा रही थी। नानों के ख्याल में वो एक अच्छी सुलझी हुई लड़की थी। वो उनके सामने उसी अंदाज में होती थी। जमीला आलम खुश थी कि लाओबाली सी रोशनी ने उनका भरम एतमाद यकीन सलामत रखा है। फिर ये उम्र तो होती ही इतनी लाओबाली है। वो खुद रोशनी की ज़ात भुरभुरी हो रही थी, महज दूसरों का भरम रख रही थी। उसकी ज़ात, उसकी खुशी क्या हुई? हालांकि जब दादी ने उससे रिश्ते की बात की, हसाम का प्रपोजल सामने रखा, तो वो हैरान रह गई। इतना भरपूर, मुकम्मल, आइडियल शख्स, उसके पास तो इनकार का जवाब ही न था। हाँ कहने के साथ ही वो उसके ख्वाबों में उतर आया था। हसाम के लिए उसने नुमान और फरहाद के बढ़ते हुए कदमों को झटक दिया था। ये फ़ख्र उसके साथ था। इतना भरपूर, मुकम्मल शख्स उसका है, लेकिन वो कोई बेवकूफ़ का मकल ना थी जो हसाम के अंदाज़ो एतवार ना समझती। शौक़ शरारत अपनी जगह, मगर अंदर से वो हसास लड़की थी। हसाम के रवैये ने उसे बेहद हर्ट किया था।
اس کے ناروا سلوک نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس توڑ پھوڑ کو چھپانے کے لیے اس نے اور زور زور سے کہکے لگانا شروع کر دیے تھے، تم نہیں تو ہم بھی نہیں۔ ان دونوں کے انداز و رویوں کو نور بی بی بخوبی نہ صرف سمجھ رہی تھی بلکہ بہت کچھ جان بھی گئی تھی، مگر ابھی ان کے لیے نصیحت کی کوئی راہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان گلیوں سے انہیں خود ہی راستہ بناتے ہوئے گزرنا تھا۔ انہیں یقین تھا حسام صرف غصہ نکال رہا ہے، روشنی صرف رد عمل۔ بس اس کے بعد کے تمام منظر بالکل صاف شفاف ہو جاتے، اس کے بعد کی زندگی مکمل ہوتی۔ لیکن جانے یہ بات کب آنا تھا؟ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ درمیان سے ہٹ جائیں، کچھ عرصہ کے لیے وہ بیٹی کے پاس جا کر رہ لے، یہاں کے حالات بدل جائیں گے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ چند دن بعد حسام کہہ رہا تھا وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اسے رہائش کے لیے گھر ملا ہے اور وہ اکیلا جائے گا، اور نور بی بی گال پر انگلی رکھے اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ حسام نے نگاہ چرا لی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دلہن کا کیا ہوگا؟ یہ آپ کے پاس رہے گی، اس نے آرام سے جواب دیا۔ میرے پاس؟ اس کا کیا کام؟ مجھے تو پوتے کی ضرورت ہے، ویسے بھی میں آمنہ کے پاس جا رہی ہوں۔ تب میں کیا کروں پھر؟ روشنی باہر نکل گئی۔ تم اسے لے کر جاؤ گے؟ آپ جانتی ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس میں طریقہ سلیقہ نہیں، کیسے گھر سنبھالے گی؟ ارے سر پر پڑے گی تو آ جائے گا، گھر سنبھالنا بھی گھرداری بھی کوئی مشکل ہے؟ اتنی ذہین بچی ہے، سب سیکھ لے گی۔ میں کہتی ہوں اسے سامان پیک کرے۔ وہ ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ حسام بیٹھا رہ گیا، اپنی بات منوانے کا یہ خاص انداز تھا، اپنی بات مکمل کرتی اور ساتھ ہی باہر نکل جاتی۔ اب اسے بہرحال ساتھ لے جانا تھا اور وہی ہوا۔ اسے ساتھ بھیج کر ہی چین آیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی صورتیں دیکھیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ روشنی نے خود کو بدلا نہیں۔ وہ خود کیوں بدلتی، کس لیے بدلتی؟ اس سے کب کہا گیا تھا کہ صرف حسام کے لیے خود کو بدلنا ہے؟ وہی انداز، وہی رویہ، وہی لباس جو لڑکیوں پر حسام کو زہر لگتا تھا۔ گلے میں پڑا اسکارف دیکھ کر اسے طیش آ جاتا۔ ارد گرد کے بچوں سے دوستی کر لی تھی، شام اس میں گزر جاتی، اتنا شور، اتنا ہنگامہ کہ حسام کو دروازہ بند کرنا پڑ جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے تھے۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے کیا؟ اس روز وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، بلو جینز، یلو ٹی شرٹ میں ریڈ اسکارف، آدھے بندھے آدھے کھلے بال، کہیں سے بھی وہ شادی شدہ نہ لگ رہی تھی۔ ہے؟ چوئنگ گم چباتے ہوئے جواب آیا۔ پھر انہیں جمعہ بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اتنے مہنگے کپڑے ہیں، نانوں نے اتنی محبت سے بنائے ہیں، تو ان کی محبت کا خیال کر کے ہی تن پر چڑھا لو، اس بیہودہ لباس سے تو بہتر ہی ہوگا۔ اس لباس میں کیا برائی ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ شریفوں کے پہننے کا لباس ہے۔ اس کا انداز ضد چھونے والا تھا۔ گھر میں کسی بھی وقت میرا کوئی دوست آ سکتا ہے، چوکیدار ہے دروازے پر، ویسے بھی آپ کے دوستوں سے میں پردہ کرتی ہوں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ کیا وہ ہکا بکا رہ گیا؟ بڑی شریف زادی ہو، اس نے طنزاً کہا۔ ہاں میں شریف زادی ہوں، اعلیٰ کردار، شرافت، پاکیزگی و حرمت کی مالک ہوں۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں منافق بھی نہیں ہوں، بددیانت بھی نہیں، سیدھی صاف کھری سچی لڑکی ہوں۔ وہ زور سے چیخی۔ آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، حالانکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا صبر چھلکنے نہیں دے گی۔ حسام ہکا بکا کھڑا خود سے اونچی آواز سن رہا تھا۔ میں فریبی، مکار، دھوکے باز نہیں ہوں، اور نہ ہی میں دوہرے مزاج کی لڑکی ہوں آپ کی طرح۔ بس رو دینے کی کسر باقی رہ گئی تھی، مگر اس کمظرف انسان کے سامنے تو رونا نہیں تھا، کمزور نہیں بننا تھا۔ پلٹی اور دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، زور سے دروازہ بند کر لیا۔ اسلام آباد سے آئے انہیں 6 ماہ ہو رہے تھے۔ 6 ماہ میں یہ پہلی سنگین لڑائی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں ضد اور خودسری چل رہی تھی، مگر آج انتہا ہو گئی۔ اس کے کردار اور شرافت پر بات آ گئی تھی۔ حالانکہ یہ سوچ کر نانوں کے گھر سے چلی تھی کہ تنہائی میں شاید اس دشمن جا کا دل پیچ جائے، شاید وہ اپنا چولا اتار پھینکے، مگر وہ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو اسے بھی نکالنے کے چکر میں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر آواز کا گلا گھونٹ لیا۔ دادی دادی، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی ذرا سی تنبیہ کا یہ انجام ہوگا حسام تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو یوں ہی سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ رات گزر چکی، روشنی واپس نہیں آئی تھی۔ وہ اس گھر سے جا چکی تھی، کہاں گئی ہوگی؟ اجنبی شہر، اجنبی لوگ، اجنبی راستے۔ بعد جب کردار شرافت پر تہمت کی ہو تو انجانے راستے بھی جانے پہچانے بن جاتے ہیں۔ روشنی کے پاپا کا فون آ سکتا تھا، نانو ہر دوسرے تیسرے دن فون کر لیتی تھی، خود اس کی دادی۔ اوف، اگر اس کا پتہ نہ چلا تو کس کس کو جواب دوں گا، کس کس کے آگے صفائیاں پیش کرے گا کہ اس کا قصور نہیں ہے؟ حالانکہ اس نے غیر جانبدار ہو کر اپنا احتساب کیا تو سارا قصور ہی اس کا تھا، خام خواہ کا جھگڑا تھا، اس کی جانب سے بے وجہ کی ضد، انا، مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ روشنی ایسی بری لڑکی نہیں تھی، اچھی، چارمنگ، خوبصورت، کم عمر، شوق سی لڑکی تھی واقعی۔ حقیقت میں گھر کی رونق تھی، گھر میں ہر وقت ہنسی مذاق، شور شرابے کی فضا رہتی۔ وہ کیوں اتنے غصے میں رہتا تھا؟ اسی لیے کہ اس نے آتے ہوئے نانو پر قبضہ جما لیا تھا۔ نانو اب اسے اہمیت نہیں دیتی تھی، پہلی بار خلوص دل سے اعتراف شکست کیا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اب کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ اس کے بھی اگر کوئی رشتہ دار یہاں ہوں گے تو ایڈریس تو نہیں معلوم۔ اٹھ کر ایک بار پھر ٹہلنے لگا۔ صاحب ناشتہ خان سر پر کھڑا تھا۔ گولی ماروں ناشتے کو، ایک کپ چائے لے آؤ۔ جی۔ چوکیدار سر سے بھاگا۔ کہیں گھر تو نہیں چلی گئی؟ ابھی سے خفت و خجالت سے
لوئیں دہکنے لگیں۔ نانو کے پاس تک چلی گئی ہو، ایک اور راہ نظر آئی۔ روح تک ان کے غصے کے خوف سے کانپ گئی۔ وہ یہ سوچ کر باہر نکلنے لگا، صاحب چائے، مگر وہ سنی کرتا باہر چلا گیا۔ ایک بار پھر اسلام آباد کی سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا، مگر بے سود تھی ہر کوشش۔ آج فلائٹ بھی تھی، فون کر کے ذاتی پرابلم بتا کر پہلے تو فلائٹ کینسل کروائی، اس کے بعد ایک ہفتہ کی چھٹی لی۔ اسے ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ فون کی آواز پر ریسیور اٹھایا۔ اوف! دوسری جانب نانو تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، ادھر جا کر بھول گئے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں فون کیا، آج میں نے خود ہی فون کر لیا۔ خیریت تو ہے نا؟ جی نانو بالکل خیریت ہے، بس ذرا مصروفیت، پھر سردی، اس لیے سستی ہو گئی۔ بہو کہاں ہے؟ ہاں وہ باتھ روم میں ہے۔ اچھا، کب آنے کا ارادہ ہے؟ میرا تو گھر سونا ہو گیا۔ انشاءاللہ جلد سے فون بند کر دینا چاہتا تھا، کہیں یہ سوال نامہ طویل نہ ہو جائے۔ بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ایک دم فریش، اور تمہاری ناراضگی دور ہوئی؟ اب پتہ چلا ہوگا کہ بہو کتنی اچھی ہے، بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ جی 100%، وہ سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اچھا خدا حافظ، بہو کو میرا بہت بہت پیار دینا۔ جی خدا حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا۔ یا اللہ، یہ کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر بیل بجی، فون اٹھا لیا، روشنی کے پپا کا تھا۔ جی انکل بالکل ٹھیک، روشنی ذرا پڑوس میں گئی ہے، کہیں تو بلا دوں؟ چلے اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، جلدی سے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ شام کو پھر فون کریں گے۔ گویا دونوں جگہ روشنی نہیں گئی تھی، پھر کہاں گئی؟ اس کے حواس گم ہونے لگے۔ کیا؟ حسام میں سر جھکا کر جو کچھ بتایا اس نے ان کا دماغ گھما دیا۔ جی نانو، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس یوں ہی ذرا سا شاباش بیٹا شاباش، منہ نہیں سوکھتا نانو کہتے۔ یہ دیا نانو کی محبت کا صلہ، یہ قدر کی ان کی محبت کی، اس سے بہتر تھا لعنت بھیج دیتے نانی پر۔ یوں پرائے لوگوں، پرائی اولاد کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتی۔ انہوں نے سارے کسبل نکال دیے۔ بولو کیا جرم تھا اس کا، کیا خطا تھی اس کی، جو یہ سزا دی؟ نانی نے الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں اسے میرے سر ڈال دیتے، پہلے ہی گھر سے چلے جاتے، میرے سامنے فرمانبرداری کا ڈرامہ تو نہ رچاتے۔ وہ یوں بیٹھا تھا گویا کانٹوں پر گھسٹ رہا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسے شکل قلب ہوگے۔ میں نانو سے کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے کیا پتا تھا وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، زہر پی کر بھی زندہ رہتی۔ کیا تف ہے تم پر، لعنت ہے میری تربیت پر۔ نور بی بی رونے لگی۔ نانو وہ دو زانو ہو کر بیٹھا۔ مجھے معاف کر دے۔ تجھے معاف کر دوں؟ پہلے میری بہو کو لے کر آ، کیا منہ دکھاؤں گی اس کے گھر والوں کو؟ اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ پلیز نانو، میں شرمندہ ہوں۔ اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ اسلام آباد میں ڈھونڈو اسے، یہاں کہاں ملے گی، اپنے گھر نہ چلی گئی ہو؟ غصے کو نارمل کیا۔ نہیں وہاں نہیں ہے، فون آیا تھا اس کے پاپا کا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ خود چل کر دیکھتے ہیں۔ نانو نے حل پیش کیا، چلیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ عالم نے بڑے تپاک سے نانی نواسے کا استقبال کیا۔ کیا تھا بیٹا، اگر تم روشنی کو بھی لے آتے، بیچاری ذرا خوش ہو لیتی۔ جمیلہ عالم کے منہ سے نکلے پہلے جملے نے ہی ان کی امیدوں پر اوس گرا دی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر جتنی دیر بیٹھے رہے، روشنی کی ماما اور دادی اس کی تعریف میں رتب اللسان رہی، خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ وہاں سے سر جھکا کر نکلے۔ وہ ساری رات سوچتا رہا کہ کہاں گئی، کہاں پتہ کرے۔ وہ تو اس کی دوستوں کے نام بھی نہیں جانتا۔ آج 4 دن ہو گئے تھے۔ فکر نے نیند اور بھوک دونوں کو اڑا دیا تھا۔ نانو الگ مسلح پر بیٹھ گئی تھی، بے مقصد ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑا کر سڑکوں کو ناپ رہا تھا۔ اسپتال، کلینک بھی دیکھ لیے، مگر تمام تلاش رائے گاں گئی۔ نانو اب کیا کروں گا؟ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے بچے، وہ بڑا مسبب الاسباب ہے، بے شک دلوں کے بھید جانتا ہے۔ دل سے اس سے معافی مانگو اپنی زیادتیوں کی۔ ناحق تم نے زیادتی کی ہے روشنی پر، حالانکہ وہ تو بھیگی پلکوں کو چھوا۔ نانو وہ بھی رو دینے کو تھا، کس قدر عظیم نقصان ہوا تھا، اس کا احتساب تو کڑا ہونا تھا۔ اس روز اس نے رات مسجد میں گزاری، خدا سے اپنی لغزشوں کی، زیادتیوں کی معافی مانگی۔ نہ جانے کتنی ہزار دفعہ استغفار پڑھ ڈالا۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو صبح کی نماز پڑھ کر گھر آ گیا۔ کہاں ملے گی آج، کہاں اسے ڈھونڈنے جائے؟ دل ہی دل میں سوچتا وہ اندر آ رہا تھا کہ چونک گیا۔ گیسٹ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ رات کو کون آیا تھا نانو نے اسے بتایا ہی نہیں۔ وہ خود ہی گیسٹ روم کی جانب بڑھتے ہوئے ہنس دیا۔ وہ یہاں تھا ہی کب جو نانو بتاتی؟ وہ تو رات مسجد میں تھا، شاید عماد آیا ہے۔ ذرا سا پش کرنے پر دروازہ کھل گیا، پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا اور اس کے 14 طبق ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ روشنی بے اختیار آگے بڑھا، چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ وہ بے سوچ سو رہی تھی، بے خبر، قریب ہی ڈائری کھلی پڑی تھی۔ روشنی عالم تحیر سے خواب سمجھ کر پکارا۔ ہلکی سی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں ہو؟ میں نے کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا؟ وہ بے خودی میں تختہ کنارے پر آ بیٹھا۔ کیوں ڈھونڈا مجھے؟ کیا لگتی ہوں میں آپ کی؟ کیا رشتہ ہے میرا آپ سے؟ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔
میں لوز کریکٹر آئی ایم سوری سو سوری روشنی بے ساختہ منہ سے نکلا۔ کتنا کرم تھا خدا کا۔ نہیں، کس بات کی معافی، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ روشنی اتنا حتمی انداز، کیا یہ وہی لاؤ والی شرارتی سی لڑکی ہے؟ بے یقینی سے دیکھا۔ روشنی نہیں، اندھیرا جو میرے آنے سے آپ کے گھر میں بکھر گیا۔ بڑوں کے جذباتی اور غلط فیصلوں کی قربانی بچوں کو ہی دینی ہوتی ہے۔ میں ہر قربانی، ہر خسالے کے لیے تیار ہوں۔ وہ باہر جانے لگی۔ روشنی، مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جو کہنا تھا آپ کہہ چکے، اب فیصلہ ہوگا۔ وہ یکدم باہر نکل گئی۔ نکلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا، سیدھے ہاتھ سے اپنا شانہ تھپکا۔ یہ تمہاری قابلیت ہے روشنی عالم۔ حسام تیزی سے پیچھے آیا۔ نانو کے کمرے میں ہوگی، کوریڈور خالی تھا، وہ ان کے کمرے میں آ گیا۔ سمجھا لیں اپنے بیٹے کو۔ نانو نانو نانو، یہ آپ کے پاس تھی؟ اس کے حواس جاگنے لگے۔ آپ جانتی ہیں میں کتنا پریشان رہا۔ اسے غصہ آنے لگا اور آپ نے اس کی ہی سائیڈ لی، مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ نانو سے باز پرس کر رہا تھا، تمہارے جیسے نالائقوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، جو بلا وجہ کی ضد اور انا کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ اور تم گھر سے کیوں نکلی؟ آپ نے گھر سے نکلنے کے راستے کیوں پیدا کیے تھے؟ تیزی سے جواب آیا۔ انسان غصے میں اگر کچھ کہے تو وہ لاپرواہ بنا کھڑا، اور انسان غصے میں کچھ کر گزرے تو اس کا دو بدو انداز تھا۔ حسام کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ یہ وہ لڑکی نہیں جو نظر آتی ہے، ادھر آؤ، اس سے پہلے معاملہ ایک بار پھر گڑبڑ ہو۔ نور بی بی نے دونوں کو قریب بلا لیا۔ بیٹھو۔ باری باری دونوں کو دیکھا، دونوں قالین پر دو زانو ہو گئے۔ تم دونوں ابھی بیوقوف کا مکل ہو، تم دونوں کی ابھی شادی نہیں کرنی تھی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ بندھن نہ باندھتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ ہی بیوقوفی کرتا رہے۔ تعلیم انسان کو سلیقہ اور شعور بخشتی ہے۔ حسام، تمہیں اپنا رویہ اور سلوک بدلنا ہوگا۔ ہر انسان کی عزت اور وقار ہوتا ہے، مگر تم نے مسلسل روشنی کو ہرٹ کیا، اسلام آباد لے جا کر اکیلا کر دیا۔ تنہا کس طرح رہی وہ بچی؟ روشنی یکدم ہی رو دی ندامت سے۔ حسام نے سر جھکا لیا۔ نور بی بی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے بعد اگر روشنی نے کوئی قدم اٹھایا تو غلط نہ تھا، عقلمندانہ تھا۔ سیدھی میرے پاس آئی۔ اگر اپنے گھر چلی جاتی تو تمہاری اور میری کیا عزت رہ جاتی؟ ابھی وقت ہے۔ اگر نانو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آئی ایم سوری نانو۔ حسام نے بے ساختہ ندامت سے سر اٹھایا، درزیزہ نگاہ روشنی پر ڈالی۔ چلو بیٹا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اسے سیدھا کیا۔ نانو، اگر انہیں مجھ سے کوئی شکایت تھی تو کہتے، یوں بات بات پر تحقیر، حد تک آمیز رویہ۔ میں کوئی معمولی لڑکی تھی؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ بڑی بڑی بھیگی ہوئی دہکتی آنکھیں، بھیگا چہرہ، ستواں سرخ ناک، گالوں پر چپکے بال، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں مسلتی روشنی لمحہ بھر میں اس کے وجود میں اتر گئی۔ جب سے آئی ہوں اس گھر میں ہر وقت جلا کٹا انداز، میرا مزاج ایسا نہیں ہے نانو، سمجھا دے انہیں۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ اور یہ بھی سمجھا دے، اگر آئندہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو سیدھی اپنے گھر یا کورٹ میں جاؤں گی۔ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں۔ گویا صلح تھی دادی کی شے پر وہ بول رہی تھی۔ حسام ہنس دیا۔ بالکل بیٹا، ایسے مردوں کو ایسے ہی ٹھیک کرنا چاہیے جو بلا وجہ مردانگی کا روب جماتے ہیں۔ اب میری سائیڈ کون لے گا؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اور یہ بھی بتا دے کہ نانو، اتنے دن کا بھوکا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، آج تو پرتکلف ناشتہ ہونا چاہیے۔ بات کاٹ دی۔ بچوں، صلح صفائی سے رہنا، معمولی باتوں کو یوں نہیں لینا چاہیے۔ گھر کی خوشیاں اسی طرح قائم دائم رہتی ہیں۔ میں تم دونوں کے لیے ناشتہ منگواتی ہوں۔ وہ دھیرے سے دونوں کو پیار کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ روشنی اٹھنے لگی۔ حسام نے یکدم ہی ہاتھ کھینچ کر بٹھا لیا۔ نانو، وہ زور سے چیخی۔ حسام نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ گھوم کر دیکھا، نانو باہر جا چکی تھی۔ حسام نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب جتنا مرضی چاہے چیخو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور یہ بھی سن لیں، میں زور زبردستی کو پسند نہیں کرتی۔ اس کا انداز ابھی تک نہ روٹھا تھا۔ حسام کی مسکراہٹ بھی اسے رام نہ کر سکی۔ آئی ایم سوری یار، غلطیاں ہو گئیں۔ وہ سامنے جھکا اور آئندہ تیکھے ابرو سے اسے دیکھا۔ آئندہ کے لیے توبہ۔ حسام نے اس کے کانوں کو چھو کر کہا۔ میرے کانوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ اپنے پکڑے۔ اس نے ہاتھ جھٹکے۔ اپنے ہی تو پکڑ رہا ہوں، تم کس کی ہو؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا۔ اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ یہ تم غصہ کسے دکھا رہی ہو؟ حالانکہ اصولاً غصہ مجھے کرنا چاہیے۔ بغیر بتائے گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ میں ڈھونڈتا رہا، کتنا پریشان اور خوار رہا، لیکن یہ پریشانی اس دکھ کو کم نہیں کر سکتی جو الزام آپ نے مجھ پر لگایا تھا۔ دکھ سے آنکھیں بھیگنے لگی۔ کہا نا سوری۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب تم سوری کرو کہ آئندہ یوں مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ پھر جھکا۔ آئندہ تو تب ہوگی نا جب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اب میں ادھر ہی رہوں گی نانو کے پاس، اور ان سے ہر چیز سیکھوں گی۔ جس کو ضرورت ہے وہ آ کر مل جائے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ جس کو ضرورت ہوگی اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ اب تو مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا میری اجازت کے بغیر۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا۔ اچھا، حسام ہنس دیا۔ کیا کرو گی؟ میں یکدم اس نے کشن اٹھا لیا۔ باپ رے، حسام نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ حسام کے انداز پر روشنی بھی ہنس دی۔ نانو نے آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ کیا؟ تحیر سے دیکھا۔ آپ کا موڈ شادی پر کیوں خراب تھا؟ وہ زور سے ہنسی۔ کیوں خراب تھا؟ اس لیے کہ شیروانی کا کالر تنگ ہو گیا تھا
اس نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر ہنسی روکی۔ اس کے انداز پر وہ حیران ہوا اور پھر بے ساختہ اس کے ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ہے نا یہی بات؟ ہنسی روک کر اسے دیکھا۔ ہاں لیکن پہلے درمیان سے یہ میز ہٹاؤ، پھر باقی کی تفصیل بتاتا ہوں۔ کشن لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یکدم ہی دونوں کشن اس پہ اچھال کر وہ باہر بھاگی تو بند دروازے سے ٹکرا گئی۔ کھلکھلاتی ہوئی روشنی کو حسام نے لمحوں میں جا لیا اور دونوں کا کھلکھلاتا قہقہا نور بی بی کی رگوں میں تازگی اتار گیا۔ انہوں نے چار طرف مسکرا کر دیکھا، کتنا پر رونق کھلا کھلا لگ رہا تھا ان کا گھر آج۔ فخر و خوشی سے ان کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی گھریلو نٹ کھٹ سی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی پسند کے ناول کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔